اسدالدین اویسی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگ ہمارے زمینوں کو قبضہ کروانے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے؟ آپ دلال ہے ایمان، ویسا آپ کا ماتحت کام کرنے والا بھی دلال ہے۔ قرآن پکڑ کر کہتا ہوں کہ زمین ہماری ہے، زمین کے کاغذات ہمارا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اسدالدین اویسی صاحب، آپ سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا اسدالدین اویسی صاحب، آپ سے بڑا کوئی قاتل ہو ہی نہیں سکتا اسدالدین اویسی صاحب، آپ سے بڑا کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اسدالدین اویسی صاحب، آپ سے بڑا کوئی سود خور ہو ہی نہیں سکتا اسدالدین اویسی صاحب، آپ سے بڑا کوئی مسلمانوں کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا اسدالدین اویسی صاحب، آپ ایک مسلمان کے نام پر دھبا رہ جاؤ گے اسدالدین اویسی صاحب، آپ ایک فرعون کی جیسا ایک تاریخ بن جاؤ گے اسدالدین اویسی، اور آپ کے لیے بھی جوتوں کا ہار لگا کر رکھوں گا اگر مجھے میرا حق نہیں ملے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے راشٹری ادھیکش اسدالدین اویسی اور MIM بہار کے ادھیکش اختر الایمان کو قرآن پر ہاتھ رکھ کر گالی دینے والے اس لڑکے کا نام حافظ عبید اللہ ہے، جو امور ودھان سبھا انترگت شیشہ باڑی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس کا آروپ ہے کہ اس کی زمین کوئی ہڑپ رہا ہے، مگر یہ لگاتار امور ودھائک اختر الایمان سے مدد کی گہار لگاتے ہیں، مگر اس کو مدد نہیں ملی۔ تھک ہار کر اس نے MIM کے راشٹری دفتر دارالسلام کا بھی دورہ کیا، مگر اسے حیدرآباد سے بھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ اب تک اس بندے کی اسپشٹ سچائی MIM دوارا یا پھر MIM کشن گنج کے کسی پروکتا دوارا کیوں نہیں سامنے آئی؟ کیا یہ بندہ غلط بول رہا ہے؟ اگر ہاں تو پھر ابھی تک اس پر کوئی کارروائی یا پنچایت دوارا کوئی حل کیوں نہیں نکالا گیا؟ کیا سب کے سب ایسے ہی کان میں تیل ڈال کر بیٹھے رہیں گے یا عوام کے لیے کسی کو فرصت نہیں ہے؟ اس بندے نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنا بیان دیا ہے، اگر یہ بھی جھوٹ ہے تو پھر سچائی کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب دینے سے MIM آج بھی خود کو کنارہ کر رہی ہے۔ پورا معاملہ کیا ہے، آئیے سنتے ہیں عبید اللہ کی زبانی۔ السلام علیکم، میں عبید اللہ بہار سیمانچل سے MIM بہار صدر اختر الایمان صاحب کے حلقے سے بول رہا ہوں۔ آپ تمام کو پتہ ہے کہ MIM مجلس اتحاد المسلمین کو بہار میں آنے کی وجہ سے اور MIM بہار صدر اختر الایمان صاحب کی سرپرستی میں ہمارے اور ہمارے رشتہ داروں کے گھر دوار زمین جائیداد قبضہ کر لیا گیا ہے۔ MIM کے MLوں کے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے رشتہ داروں نے ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ MIM بہار صدر اختر الایمان صاحب کی خاموشی اختیار کو دیکھ کر ہم لوگوں نے اختر الایمان صاحب کے پاس گئے تو اختر الایمان صاحب نے زمین کے کاغذات دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا جتنی زمین کی تنگی ہو رہی ہے اسے اتنا دے دینا چاہیے۔ اس طریقے کا اختر الایمان صاحب نے کہا۔ 11-12 مرتبہ گیا تو ہر بار یہی بات کہتا ہے کہ اس کو جتنی زمین کی تنگی ہو رہی ہے اسے اتنا دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے زمین دینے سے انکار کیا تو ان کے باقی MLA کے پاس جب جاتا ہوں تو باقی MLA یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حلقہ نہیں پڑتا ہے، یہ اختر الایمان صاحب کا حلقہ پڑتا ہے، ہم لوگ آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اختر الایمان صاحب کے میٹر میں انوالو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے کا ان کے MLA نے کہا۔ تو اکبر الدین اویسی صاحب، اسدالدین اویسی صاحب، آپ لوگ بیان میں کہتے ہیں کہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا ٹوپی پہننے والا ہو یا تلک لگانے والا ہو، ہر کسی کے لیے دارالسلام کا راستہ کھلا ہے۔ تو میں بھی ایک مسلمان ہوں، میں بھی ایک ٹوپی پہننے والا ہوں، میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں۔ ہمارے سماجی اور ہمارے پڑوسیوں کے کہنے پر ہم لوگوں نے حیدرآباد دارالسلام گیا، وہاں پر کوئی MLA کوئی نہیں تھا۔ جب دوسری بار گیا دارالسلام میں تو وہاں پر کوئی MLA تھا، انہوں نے کہا کہ یہ دارالسلام صرف حیدرآباد والوں کے لیے ہے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جب تیسری مرتبہ دارالسلام گیا، آپ کا MLA احمد بلالہ، پاشا قدری، جعفر صاحب، معظم خان، ان لوگوں نے برے باتوں کا استعمال کیا، میں سوشل میڈیا میں ابھی بتا نہیں سکتا۔ ہم لوگوں کو باہر نکال دیا۔ اسی وقت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب آپ کو جب کال کیا تو آپ نے کیا کہا کہ میں کیا آپ کو دارالسلام آنے کے لیے کہا؟ کیوں آپ لوگ دارالسلام آئے یہاں سے چلے جائیے، آپ نے اس طریقے کا کہا۔ اسدالدین اویسی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگ ہمارے زمینوں کو قبضہ کروانے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے یا پھر زمین قبضہ کرنے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں ملتا؟ اختر الایمان آپ نے کیا کہا تھا؟ ہم حق چھین کر لے کے آئیں گے۔ تو کہاں سے ہمارا حق چھین کر لے کے آ رہے اختر الایمان؟ آپ کو میں نے کتنے بار بلایا زمین کے تعلق سے، آپ نہیں آ کر اپنے دلالوں کو بھیجے۔ 3 لوگوں کو جب بھیجتے آپ تو اس میں سے 2 دلال کہتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو دے دیجئے، باقی آپ لوگ رکھ لیجئے۔
जैसा आप झूठा है, आपका मातहत काम करने वाला भी झूठा है। जैसा आप दलाल है अख्तरुल ईमान, वैसा आपका मातहत काम करने वाला भी दलाल है। और असदुद्दीन अवैसी साहब, आपने सीमांचल में आकर क्या कहा था? हम क़यादत को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, हम आपका हक दिलाने के लिए आए हैं, गरीबों की आवाज़ बनकर आए हैं, इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। तो कहाँ मिला इंसाफ हमें साहब? हमारी क़यादत तो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। हक मिलने की बजाय आप तो हक छीन के लेके जा रहे हैं। गरीबों की आवाज़ बनने की बजाय आप तो जालिमों की आवाज़ बन के जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब, 14-15 साल में हैदराबाद में रहा। जब से मैं हैदराबाद में रहता हूँ, जब से आपकी पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ। बिहार इलेक्शन के मौके पर मैंने अपने 3 मदारिस के बच्चों का, उनकी वालिद वालदा से बात करके आपकी पार्टी को मैंने वोट डालने लगाया। अपने रिश्तेदारों को जमा करके 275 लोगों का लिस्ट बना करके अख्तरुल ईमान को वोट डालने लगाया। उसके बावजूद हमारे साथ जुल्म, हमारे जमीनों को कब्जा, हमारे घरदारों को कब्जा। असदुद्दीन अवैसी साहब, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैं कुरान पकड़ कर कहता हूँ कि ज़मीन हमारी है, ज़मीन के कागजात हमारा है, हम लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब, उसके बावजूद अगर कुरान के ऊपर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप सीमांचल में किसी से भी पूछ सकते, आप अपने एमएलए से पूछ सकते। कोई एक बंदा कह देगा कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं अपना गर्दन काट कर तुम्हारे सामने रख दूंगा। उसके बावजूद अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो आप तो मुसलमान हो ही नहीं सकते असदुद्दीन अवैसी साहब। आपसे बड़ा कोई जालिम हो ही नहीं सकता असदुद्दीन अवैसी साहब। आपसे बड़ा कोई कातिल हो ही नहीं सकता असदुद्दीन अवैसी साहब। आपसे बड़ा कोई झूठा हो ही नहीं सकता असदुद्दीन अवैसी साहब। आपसे बड़ा कोई सूदखोर हो ही नहीं सकता असदुद्दीन अवैसी साहब। आपसे बड़ा कोई मुसलमानों का दुश्मन हो ही नहीं सकता असदुद्दीन अवैसी साहब। आप एक मुसलमान के नाम पर धब्बा रह जाओगे असदुद्दीन अवैसी साहब। आप एक फिरौन की जैसा एक तारीख बन जाओगे असदुद्दीन अवैसी साहब। उसके बावजूद मैं आपको 15 तारीख तक मौका दे रहा हूँ। अगर हमारा काम नहीं होगा ना असदुद्दीन अवैसी साहब, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ तुमको कल क़यामत तक माफ नहीं करूंगा। लोग कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पर भारी, ये बात याद रखना असदुद्दीन अवैसी साहब। आप सीमांचल में आओगे ना असदुद्दीन अवैसी साहब, वोट मांगने के लिए आओगे ना, तो MIM बिहार सदर अख्तरुल ईमान के लिए जूतों का हार लगा कर रखूंगा और आपके लिए भी जूतों का हार लगा कर रखूंगा अगर मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा तो। अगर MIM के किसी भी चेले चपाटे को लगता है या किसी पेट वर्कर्स को लगता है या उनके पीछे थालियां बजाने वाले को लगता है कि मैं MIM को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जमीन के कागजात गलत है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो तुम्हारे बाप से जाकर पूछो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ। बिलखुसूस मैं हैदराबाद की प्रेस मीडिया से अपील करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को असदुद्दीन अवैसी साहब तक पहुँचाए। वाकई में अगर आप सच्चाई का साथ देना चाहते हो, अगर वाकई में हक को कायम और दायम रखना चाहते हो, तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।